ہم جب دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، یہیں جوان ہوئے، یہیں ہماری شادیاں ہوتی ہیں، یہیں بچے ہوتے ہیں، یہیں ہم رزق کماتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں، یہیں لوگوں کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں ایک ہم سے بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے۔ وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اسی کو اصل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی اچھی صحت دیکھی، خیال ہوتا ہے کاش میری صحت بھی ایسی ہوتی۔ کسی کے پاس دولت دیکھی، کاش میرے پاس بھی ایسی دولت ہوتی۔ کسی کا گھر اچھا دیکھا، کاش میرے پاس بھی ایسا گھر ہوتا۔ یہ پوری دنیا میں یہ چیز کامن ہے، قوموں میں بھی، افراد میں بھی۔ فرد کی ترقی کی، جو فرد ہے، کوئی خاص شخص ہے، اس کی ترقی کی ڈیفینیشن بھی یہ کہ اس کی صحت اچھی، اس کے پاس پیسہ زیادہ، گھر اچھا، خوراک اچھی، عزت معاشرے میں۔ اور قوموں کا بھی یہی معیار ہے ہماری نظر میں کہ کوئی قوم معاشی لحاظ سے اسٹیبل ہے، ہیلتھ ان کی ریشو اچھا ہے کہ وہاں لوگ صحت مند زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، تو وہ قومیں بھی کامیاب سمجھی جاتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک آسان بات ہے۔ بندہ ہو، گھر ہو، قومیں ہوں، سب کا ہماری نظر میں ایک ہی معیار ہے۔ چند چیزیں ہیں جو پوری دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے: صحت اور معیشت۔ معاشی لحاظ سے آپ مضبوط ہوں، صحت آپ کی اچھی ہو، یہ دو چیزیں ہوں تو عزت تو گریبی میں مل ہی جاتی ہے۔ گریوی بھی تو ہوتی ہے نا کوئی چیز، عزت کا مطلب وہ کمائے بغیر بھی مل جاتی ہے، دو چیزیں اگر آپ کے پاس آ گئی ہیں۔ تو انہی کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے۔ ہم بھی صبح و شام اپنی کھوپڑی میں یہی چیزیں لے کر سوتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی انہی چیزوں کے ساتھ۔ اٹھتے ہی خیال، ہاں بھائی جاب ہے، الحمدللہ ہے یار، اچھی جاب ہے، اچھا کھا رہا ہوں، اچھا پی رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ نہیں اچھی جاب تو یار ٹینشن میں ہے یار، آج بھی مسئلہ ہے یار، جیسے کل مسئلے تھے آج بھی کیا ہے، آج بھی مسائل ہیں۔ کوئی بیماری ہے تو بیمار آدمی کی صبح و شام بس ایک ہی خواہش ہے، یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ آپ کسی کینسر کے مریض سے پوچھیں تیری دنیا کی سب سے بڑی کیا خواہش ہے، وہ کہے گا یار میں ٹھیک ہو جاؤں، بس یہ خواہش ہے میری۔ غریب سے پوچھیں تیری دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، وہ کہے گا پیسہ آ جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بدصورت سے پوچھیں تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، یار حسن و جمال آ جائے یار۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، پچھلی امتوں میں اللہ نے ایک فرشتے کو آزمائش کے لیے بھیجا 3 آدمیوں کے پاس۔ وہ انسانی شکل میں آیا فرشتہ۔ ان 3 آدمیوں میں ایک کوڑ کا مریض تھا۔ کوڑ نہیں ہوتا جس میں گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری چونکہ پھیلتی ہے، دوسروں کو لگتی ہے، تو ایک تو بیماری بہت خطرناک، اوپر سے لوگ بھی گھن کھاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، یعنی کوئی ساتھ بھی نہیں دیتا، اور ٹینشن۔ ورنہ بیمار آدمی کی بیمار پرسی ہوتی ہے، لوگ اس کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں تو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے، چلو ترس کھانے والے بھی ہیں۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں، جیسے مجھے کووڈ-19 تھا، میں بار بار کہتا ہوں تھا، اب نہیں ہے، بار بار یہ بتاتا ہوں تھا، بلکہ میں جب ٹھیک ہوا نا، ٹھیک ہونے لگا تو میں نے اس وقت اناؤنس کیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا، پہلے بتا دیا، ایسا نہ ہو انتظامیہ ہی نکال دیں مسجد سے، جاؤ بھائی۔ ہاں احتیاط کرے آدمی، احتیاطی تدابیر وہ کرے، دوسروں سے بھی اپنے، لیکن میں جب ٹھیک ہونے لگا تھا اس وقت میں نے ریکارڈ کروایا تھا، جب بیمار تھا اس وقت نہیں کروایا تھا۔ تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں لوگ طرز کھا لیتے ہیں، آپ کو تسلی ہو جاتی ہے۔ کوڑ کی بیماری کے دور بھاگتے ہیں لوگ، بیماری بہت خطرناک۔ تو ایک آدمی کو
بیماری کیا تھی؟ کوڑ کا مریض تھا. اس کی دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ یہ مرض ٹھیک ہو جائے. دوسرا غریب تھا, غریب, غربت بہت زیادہ, اس کی سب سے بڑی خواہش تھی پیسہ آ جائے. تیسرا گنجا تھا, پیدائشی گنجے ہوتے ہیں نا, سر پہ بال سرے سے اگے ہی نہیں اس کے. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے. رشتہ لے جائیں گے, وگ لگوا کے جائیں گے آپ, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا تینوں کی آزمائش کے لیے. انسانی شکل میں آیا فرشتہ. بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ گنجے نے کہا سر پہ بال چاہیے. کوئی بھی ہوتا, ہم بھی اس کی جگہ ہوتے تو ہم یہی کہتے. میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کتنی بڑی آزمائش ہے گنجا ہونا, اور جو ہر وقت ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں, سال کے 12 مہینے اور پوری زندگی. تو یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ ٹینڈ کرانا کا مذہب سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. بعض لوگ ٹینڈ کراتے ہیں کہ شاید یہ اسلام میں کوئی فضیلت ہے اس کی. خانقاہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مریدین کی ٹینڈ ہوتی ہے, تو وہ تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے مریدوں کو ٹینڈ کرواتے ہیں, لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی ٹینڈ گنجا رہنا 24 گھنٹے کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ یہ زینت کی چیز ہے. بال تو اللہ نے رکھنے کے لیے دیے ہیں. حج اور عمرے کے موقع پر ہے کٹوانا, وہ خلاف قیاس ہے. باقی ٹینڈ کرانا جائز ہے, لیکن بس جائز ہے بس, باقی کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی. تو خیر, تو فرشتے نے کہا کہ کیا خواہش؟ اس نے کہا بھئی یہ خواہش ہے. تینوں کی کے لیے دعا مانگی اس نے, اور اللہ نے تینوں کی بیماری, تینوں کا جو مسئلہ تھا وہ حل کر دیا. اور سب کو اس نے ایک بکری, بھیڑ, دو تھوڑا بہت مال اسباب دے دیے کہ بھئی اب کاروبار بھی کرو, پیسے بھی کماؤ. کچھ وقت کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ آیا انسانی شکل میں, ایک بھکاری بن کے, کہ بھئی کچھ تھوڑا سا چاہیے ہمیں. تو ان نالائقوں نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا. ایک پہچان گیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ تو سارا تمہارا ہے, تمہاری دعا کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے. 2 امتحان میں ناکام ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات کیوں سناتے ہیں کہ انسان کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے, بعض دفعہ وہ خواہش پوری ہو کے بھی انسان ناکام ہو جاتا ہے. تو کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ خواہشات کی تکمیل نہیں ہے, بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کی وجہ سے آپ جس آزمائش میں, امتحان میں مبتلا ہوئے ہیں, آپ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ چیز غیر مسلم بولو بھائی نہیں مانتے, جن کو ہم فالو کر رہے ہیں صبح شام, گوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پیسہ آنا کامیابی ہے. اگر کامیابی ہوتی تو پیسے, جس کو پیسہ ملا وہ ناکام کیوں ہو گیا؟ قارون ناکام کیوں ہو گیا؟ اگر حکومت ملنا کامیابی ہوتی تو فرعون دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہوتا, حالانکہ وہ دنیا کا سب سے ناکام انسان ہے. تو پوری دنیا میں یہ چیز کامن ہے, پوری دنیا میں, ہندو میں بھی, عیسائی میں بھی, مسلمانوں میں بھی, سکھوں میں بھی. صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام, شام سے لے کے رات, رات سے لے کر صبح, صحت اچھی, پیسہ اور عزت, بس اسی کے پیچھے پاگل ہو گیا انسان. پاگل کا لفظ ہلکا ہے, باولا ہو گیا. باولا سمجھتے ہیں؟ یہ پاگل کی سپرلیٹو ڈگری ہے. ہمیں اپنے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے نا ہم کیا ہو گئے ہیں. تو پاگل کی سپرلیٹو ڈگری ہے, باولا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب اپنے حالات میں انسان غور کرے, لوگوں سے ملے, تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا بولو چھوڑ دیا. صبح شام موتیں دیکھ رہے ہیں,
ابھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ کچھ پروجیکٹ چل رہے ہیں کراچی میں, اربوں روپے کی مالیت کے ہوں گے وہ. تو جو اونر تھا نا, جو مالک تھا, بہت ارب پتی, بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس. اچھا یہ بات مجھے جو صاحب بتا رہے ہیں وہ بینک کے مینیجر ہیں, ظاہر ہے ان کے سامنے اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. انہوں نے نام نہیں لیا مجھے, کیونکہ یہ تو انلیگل ہے نا, نام نہیں لیا, بس بتایا کہ کراچی کا ایک بڑا تاجر ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ اس سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا, کچھ باتیں پوچھنی ہیں, اس نے پوچھنی ہے یا آپ نے اس کو کچھ نصیحت کرنی ہے. عجیب بات آپ دیکھیں, دوبارہ میری ان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کا, بولو بھائی, بولنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, اس سے دماغ میں دل میں بات بیٹھتی ہے. کیا ہو گیا؟ انا للہ. اتنا بڑا آدمی, 20 گاڑیاں دائیں بائیں چلا کرتی اس کے, بہت پیسہ, کوئی سیاسی جماعت کے نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا بھائی؟ انا للہ. بھائی انا للہ کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے. کووڈ ہوا تھا, کیا ہوا تھا, اب پتہ نہیں کووڈ تھا نہیں تھا, لیکن ٹینشن, اتنا پیسہ کہ جب پیسہ آتا ہے تو بڑی خاندانی بات کی انہوں نے, اور کہا گورے یہ کہتے ہیں کہ جب پیسے کا گراف بڑھتا ہے نا, اوپر جاتا ہے, تو موت کا چانس بھی اسی حساب سے, موت کا گراف بھی اسی حساب سے اوپر جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جیسے جیسے پیسہ آئے گا نا, مرنے کے چانسز بھی اتنے ہی حساب سے بڑھتے چلے جائیں گے. گوروں کی ریسرچ ہے, گوروں کی. لہذا جیسے جیسے پیسہ آ رہا ہے تو ایسے آدمی کو اپنی زندگی بچانے کے لیے غریب آدمی کی نسبت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. سمجھتے ہیں؟